السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں بات کریں گے اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز اور سعودی عرب کی لینڈ فورسز کی پاکستان میں مشترکہ مشقوں پر پولینڈ کی جانب سے $10 ارب مالیت کے ویپنز کی امریکہ سے خریداری، پاک نیوی کی 8ویں امن ایکسرسائز، یونان کا اسرائیلی میزائل کا انتخاب، ساؤتھ کورین نیوی کی ٹورپیڈو ایکوزیشن، چیک ریپبلک اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈ، سعودی عرب اور پاکستان سمیت دنیا کے 10 ممالک کی سعودی عرب میں ہونے والی اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز کے ایڈوانسڈ فیز 3 کا اختتام ہو گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایکسرسائز سعودی ایئر فورس کے ایئر وارفیئر سینٹر میں جاری ہے۔ اس ایکسرسائز میں پاکستان، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین اور اردن کے علاوہ UAE، برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ یونان کی ایئر فورسز شرکت کر رہی ہیں۔ یونان کی ایئر فورس اس ایکسرسائز میں پہلی مرتبہ حصہ لے رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر اور F-16 طیارے اس ایکسرسائز میں شامل ہیں، جبکہ دیگر ممالک کے F-16 اور یورو فائٹر ٹائفون کے علاوہ F-15 ایگل طیارے اس ایکسرسائز میں شریک ہیں۔ اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے، جبکہ گزشتہ ایڈیشن 2022 میں ہوا تھا، جس میں پاک فضائیہ نے بھی شرکت کی تھی۔ سعودی عرب لانگ رن میں اس ایکسرسائز کو امریکی ایئر فورس کی ریڈ فلیگ ایکسرسائز کی طرز پر ایکسٹینڈ کرنے کا خواہش مند ہے۔ پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ امریکہ سے $10 ارب مالیت کے ویپنز خرید رہا ہے۔ پولینڈ کی جانب سے امریکہ سے 18 ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کے لانچرز، 468 ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کے لانچر لوڈر کٹس، 45 M57 آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم اور 461 M30A2 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم، آلٹرنیٹیو وار ہیڈ پارٹس اور 521 M31 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم یونٹری پاڈز اور دیگر ایمونیشن شامل ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ کی جانب سے ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم یوکرین کو بھی اس سے پہلے فراہم کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، یہ بات غور طلب ہے کہ جو ویپنز یوکرین کو مختلف ممالک کو مختلف سٹیجز پر دیے گئے ہیں، ان ویپنز کی دیگر ممالک کی جانب سے ایکوزیشن میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، چاہے وہ امریکی ساختہ ابرامز اور جرمن ساختہ لیپرڈ ٹینک ہوں، یا ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہوں، یا دیگر فرینچ اور یورپی ممالک کی ہائٹزرز ہوں۔ اس جنگ کے بعد سے تو جیسے مختلف اسلحہ ساز ممالک کی کمپنیوں کی موج لگ گئی ہو۔ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کی جانب سے آرگنائز کی جانے والی امن ایکسرسائز کے 8ویں ایڈیشن کا آغاز کل سے کراچی میں ہو رہا ہے۔ یہ ایکسرسائز 10 سے لے کر 14 فروری کے درمیان کنڈکٹ کی جائے گی، جبکہ اس سال بھی اس کے 8ویں ایڈیشن میں تقریباً 50 ممالک کی نیویز کے اسپیشل آپریشن فورسز اور ایئر ایسٹس کے علاوہ نیول ویسلز حصہ لیں گی۔ واضح رہے کہ پاکستان نیوی نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی اور خطے کے ممالک کے علاوہ دنیا بھر کی نیول فورسز کے درمیان میری ٹائم سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے امن سیریز کی ایکسرسائز کا آغاز 2007 میں کیا تھا۔ پاکستان نیوی کی امن ایکسرسائز میں ماضی میں آسٹریلیا، چائنا اور رشیا کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس سمیت بہت سی گلف اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز حصہ لے چکی ہیں۔ یہ ایکسرسائز شریک ممالک کی نیویز کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے اور کامن سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ فرینڈز، اگر آپ پاکستان نیوی کی امن ایکسرسائز کی افادیت اور اس کے گزشتہ ایڈیشنز میں شریک ممالک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، ناروے نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو CV-90 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اور سیلف پروپیلڈ مارٹر سسٹمز فراہم کرے گا۔ ناروے کی جانب سے جنوری کے اینڈ پر نارویجین آرمی کے زیر استعمال لیپرڈ 2A4 مین بیٹل ٹینک فراہم کرنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ ادھر برطانیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ یوکرینین ایئر فورس کے پائلٹس کو کامبیٹ فائٹر سے متعلق ٹریننگ دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں یوکرینین آرم فورسز کی جانب سے یورپی ممالک کو فائٹر ایئر کرافٹ فراہم کرنے کے حوالے سے درخواست کی گئی تھی، تاہم اس بارے میں ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو نہیں ملی۔ یوکرین کی جانب سے ابتدائی طور پر امریکہ سے F-16 اور اتحادی ممالک کے
سرپلس F-16 فراہم کرنے کے حوالے سے خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ عین ممکن ہے کہ آنے والے عرصے میں برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک یورو فائٹر ٹائفون کے ابتدائی ویریئنٹس میں سے کچھ طیارے آنے والے عرصے میں یوکرین کو فراہم کریں، تاہم اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرینڈز، یونان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی نیوی کی 8 شپس کو اسرائیلی ساختہ اسپائک نان لائن آف سائٹ فائر اینڈ فارگیٹ میزائل سے اکوپ کرے گا۔ یونان کی نیوی کی جانب سے مبینہ طور پر اس اسرائیلی ساختہ میزائل سے 2 ڈفرنٹ ٹائپس کی 8 نیول ویسلز کو اکوپ کیا جانا ہے۔ ہیلینک نیوی تقریباً 1 سال پہلے اس میزائل کو اکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتی تھی، تاہم اس بارے میں گورنمنٹ کی طرف سے منظوری ابھی دی گئی ہے۔ اسپائک نان لائن آف سائٹ میزائل کو اسرائیلی کمپنی رافائل نے تیار کیا ہے اور اس کی میکسیمم رینج 32 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ ہیلینک نیوی اپنی پیٹرول ویسلز اور دیگر ٹائپس کی ٹوٹل 8 شپس کو اس میزائل سے اکوپ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ فرینڈز، ساؤتھ کوریا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی نیوی کے لیے ایڈیشنل ٹائیگر شارک ٹورپیڈوز اور KSAM اکوائر کرے گا۔ ساؤتھ کورین ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اس بارے میں اعلان گزشتہ جمعرات کو کیا گیا تھا۔ ساؤتھ کورین حکومت تقریباً $531 ملین کی رقم ان مقامی سسٹمز کے لیے خرچ کرے گی۔ فرینڈز، ساؤتھ کوریا کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ٹائیگر شارک ٹورپیڈو کو ہیوی ٹورپیڈو قرار دیا جاتا ہے۔ اس ٹورپیڈو کو ماہرین کی جانب سے جدید دور کے جرمن DM-2A4 اور فرینچ F-21 کے علاوہ امریکن MK-48 کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب کوریا نے KSAM کی ڈیولپمنٹ کا آغاز 2011 میں کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد ریتھیون کے RM-116 رولنگ ایئر فریم میزائل کو کورین نیوی کی سروس میں ریپلیس کرنا ہے۔ KSAM کا سب سے پہلا ٹیسٹ 2018 میں کنڈکٹ کیا گیا تھا، جبکہ اس نے فل آپریشنل کیپیبلٹی 2020 میں حاصل کی۔ اس سسٹم کو ساؤتھ کوریا اپنی نیوی کی KDX-3 بیس 2 ڈسٹرائر میں استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ فرینڈز، چیک ریپبلک کی آرمی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جرمن ساختہ لیپرڈ 2A7 مین بیٹل ٹینک اکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ چیک آرمی کی جانب سے ممکنہ طور پر جرمنی سے 50 لیپرڈ 2A7 ٹینک اکوائر کیے جا سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے چیک ریپبلک کے T-72 مین بیٹل ٹینک یوکرین کو فراہم کرنے کے بدلے جرمن آرمی کی جانب سے 14 لیپرڈ 2A4 مین بیٹل ٹینک چیک ریپبلک کو ڈیلیور کیے جانے ہیں۔ واضح رہے کہ ناروے نے اب سے چند روز پہلے ہی جرمن ساختہ لیپرڈ 2A7 مین بیٹل ٹینک اکوائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیپرڈ 2A7 بنیادی طور پر 1500 ہارس پاور انجن سے اکوپ ہے اور یہ 450 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس ٹینک کی روڈ سپیڈ 72 کلومیٹر پر آور ہے، جبکہ اس کی 120 ملی میٹر کی مین گن ہائی ایکسپلوسیو کے علاوہ اینٹی ٹینک راؤنڈز کو بھی فائر کر سکتی ہے۔ فرنٹ رائل سعودی لینڈ فورسز کا دستہ پاکستان پہنچ گیا ہے، جہاں پہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ ایکسرسائز کنڈکٹ کی جائے گی۔ رائل سعودی لینڈ فورسز کے دستے کا استقبال پاکستان ملٹری کے انجینئرز کالج میں پاکستانی حکام کی جانب سے کیا گیا۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ مشترکہ ایکسرسائز کالج آف ملٹری انجینئرز ان رسال پور میں کنڈکٹ کی جائے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کی لینڈ فورسز کے درمیان اس قسم کی یہ چوتھی ایکسرسائز ہے، جبکہ اس کا گزشتہ ایڈیشن سعودی عرب میں منعقد کیا گیا تھا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔